نہ جانے مسائل تو علماء سے پوچھیں، یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا ہے، ہم کو رب سے ملا ہے۔ الحمد لله الذي كفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في قرآنه المجيد وفرقانه الحميد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم صدق الله العظيم۔ میرے محترم بھائیو، آج ہمارا درس اس کے اقسام کے بارے میں ہے، یعنی اس کی کلام عرب کے اندر کتنی قسمیں ہیں اور ان قسموں کے درمیان ہم کس طرح فرق کریں گے کہ یہ اس کی کون سی قسم ہے۔ تو اس کی کلام عرب کے اندر 3 قسمیں ہیں، اس ظرفیہ، اس تعلیلیہ، اس مفاجاتیہ۔ اب یہ اس کی 3 قسموں کے درمیان ہم کس طرح فرق کریں گے، تو ان میں سے ہر ایک کے لیے کچھ شرائط ہے، کچھ اصول ہے۔ اگر ان شرائط کو ہم نے پہچان لیا، ہمیں معلوم ہو گیا، تو ان تینوں کے درمیان فرق کرنا ہمارے لیے انتہائی آسان ہوگا۔ اور ان تینوں قسموں میں سے یہ اس ظرفیہ، یہ اسمیہ ہے، اور باقی یہ 2 قسمیں یہ حرفیہ ہے۔ یہ اسمیہ کیوں ہے اور باقی 2 قسمیں یہ حرفیہ کیوں ہے، ان کے لیے بھی کچھ شرائط ہے، انشاءاللہ یہ اپنی جگہ پر آ جائے گی۔ تو اس کی اقساموں میں سے پہلی قسم اس ظرفیہ ہے، اور اس ظرفیہ ظرف لما مضى من الزمان سواء دخلت على الماضی او المضارع۔ یہ اس ظرفیہ چاہے یہ ماضی پر داخل ہو جائے یا مضارع پر داخل ہو جائے، پھر بھی یہ ماضی والا معنی ادا کرے گا۔ جس طرح اذا ظرفیہ اگر ماضی پر داخل ہو یا مضارع پر داخل ہو، پھر بھی وہ استقبال والا معنی ادا کر دیتا ہے۔ تو یہ اس ظرفیہ اور اذا ظرفیہ کے درمیان فرق ہے۔ اور اس ظرفیہ تقع فی الترکیب اما مفعول فی، اما مفعول بہ، اما المضاف الیہ۔ تو اس ظرفیہ کی پھر ترکیب کے اعتبار سے پھر ان کی 3 حالتیں ہیں، کبھی یہ تو ترکیب میں مفعول فی واقع ہوتے ہیں، کبھی مفعول بہ واقع ہوتے ہیں، کبھی مضاف الیہ واقع ہوتے ہیں۔ یہ مفعول فی کیوں واقع ہوتے ہیں، مفعول بہ کیوں واقع ہوتا ہے، مضاف الیہ کیوں واقع ہوتا ہے، اس کے لیے بھی کچھ شرائط ہے۔ تو اس ظرفیہ ترکیب میں مفعول فی کیوں واقع ہوتے ہیں، اس کی مثال یہ ہے اللہ تنصروہ فقد نصرہ اللہ اذ اخرجہ الذین کفروا۔ تو اس ترکیب میں مفعول فی اس وقت واقع ہوگا جب اس سے پہلے ایسا فعل متعدی موجود ہو جو اس کے ساتھ مفعول بہ ذکر ہو۔ اگر اس کے ساتھ مفعول بہ ذکر ہو تو اس وقت یہ اس ظرفیہ ما قبل اس فعل متعدی کے لیے مفعول فی واقع ہوگا۔ مثلا فقد نصرہ اللہ اذ اخرجہ الذین کفروا، تو اس سے پہلے جو ما قبل فعل ہے وہ نصرہ ہے، اور نصرہ کے ساتھ ہو ضمیر مفعول بہ موجود ہے، تو اس لیے یہ اس ما قبل نصرہ فعل متعدی کے لیے مفعول فی واقع ہوگا۔ اور یہ اس ظرفیہ ہے، اس ظرفیہ اس لیے ہے کیونکہ یہ حین کے معنی کو متضمن ہے، تو حین کے معنی کو متضمن ہونے کی وجہ سے یہ اس ظرفیہ ہوگا۔ اور مفعول فی اس لیے ہے کیونکہ اس سے ما قبل جو فعل ہے وہ متعدی ہے اور اس کے ساتھ مفعول بہ ذکر ہے۔ اور اس کبھی کبھار یہ مفعول بہ ترکیب میں واقع ہوتا ہے۔ تو مفعول بہ یہ کب واقع ہوگا، اس کے لیے شرط یہ ہے اگر اس ظرفیہ سے پہلے ایسا فعل موجود ہو جو وہ فعل متعدی بھی ہو لیکن اس کے ساتھ مفعول بہ ذکر نہ ہو، تو مفعول بہ کے ذکر نہ ہونے کی وجہ سے یہ اس ظرفیہ اس ما قبل فعل کے لیے مفعول بہ ہوگا۔ اس کی مثال وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، دوسری مثال وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً۔ تو یہاں پہ یہ مفعول بہ ہے، یہ مفعول بہ اس لیے ہے، اور یہ ہم کس طرح پہچانیں گے، تو یہاں پہ یہ اذکر فعل مقدر ہوگا یا اذکروا فعل مقدر ہوگا، اور اس سے ما قبل وہ بھی ہوگا۔ تو یہاں پہ اس سے ما قبل یا اذکر فعل مقدر ہے یا اذکروا فعل مقدر ہے۔ اصل میں یہ عبارت اس طرح ہے، اذکر
اذ استسقى موسیٰ لقومہ، تو اس سے ماقبل جو فعل مقدر ہے وہ اذکر ہے یا اذکرو ہے، تو اس کے ساتھ وہ مفعول بہ والا ضمیر نہیں ہے، تو مفعول بہ والا ضمیر نہ ہونے کی وجہ سے یہ اذ اس ماقبل فعل متعدی کے لیے مفعول بہ واقع ہوگا، اور اس سے ماقبل یہ واو بھی مذکور ہوگا۔ یہ واو اس کی علامت ہے کہ اس کے ما بعد جو فعل ہے وہ مقدر ہے۔ تو یہ اذ ظرفیہ ہے، اس ظرفیہ اس لیے ہے کیونکہ یہ حین کے معنی کے متضمن ہے، اور اسمیہ اس لیے ہے کیونکہ یہ حین کے معنی کے متضمن ہے، تو حین وہ اسمیہ ہے تو یہ اذ بھی اسمیہ ہے، اور مفعول بہ اس لیے ہے کیونکہ اس سے ماقبل جو فعل چاہے مذکور ہو یا مقدر ہو، تو یا پھر وہ اس کا ماقبل جو فعل ہے وہ اذکر ہے، وہ مقدر ہے اور اس کے ساتھ مفعول بہ نہیں ہے، تو مفعول بہ والا ضمیر نہ ہونے کی وجہ سے یہ مفعول بہ ترکیب میں واقع ہے۔ اس ظرفیہ کی 3 حالتوں میں سے تیسری حالت وہ ترکیب میں کبھی کبھار مضاف الیہ واقع ہوتا ہے۔ اس کی مثال ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، تو اس ظرفیہ ترکیب میں مضاف الیہ اس وقت واقع ہوگا جب اس سے ماقبل ایسا اسم موجود ہو، وہ اسم نکرہ بھی ہو اور اس پر تنوین بھی نہ ہو، تو وہ اسم جب نکرہ ہو، اس پر تنوین بھی نہ ہو، تو یہ اس ماقبل والے اسم کے لیے مضاف الیہ واقع ہوگا۔ اس کی مثال ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، تو یہاں پہ اذ یہ ظرفیہ ہے، ظرفیہ اس لیے ہے کیونکہ یہ حین کے معنی کو متضمن ہے، اور اسمیہ بھی ہے کیونکہ یہ حین کے معنی کو متضمن ہونے کی وجہ سے ظرفیہ اور اسمیہ ہے، اور مضاف الیہ اس لیے واقع کیونکہ ماقبل اس سے بعدہ ہے، اور بعدہ اسم بھی ہے، نکرہ بھی ہے، اور اس پر تنوین بھی نہیں ہے، تو اس وجہ سے یہ اس ماقبل والے اسم کے لیے مضاف الیہ واقع ہوگا۔ اور اس کی دوسری قسم اس تعلیلیہ ہے۔ اس تعلیلیہ اس کے لیے کیا شرط ہے؟ تو اس کے لیے شرط یہ ہے تعوض بلأن، اگر اس تعلیلیہ کی جگہ اگر ہم لأن لکھیں اور اگر معنی درست ہو تو اس وقت یہ اس تعلیلیہ ہوگا۔ مثلا اس کی مثال ما ذهبت الى المدرسة اذ اصبت بمرض شدید، میں مدرسہ نہیں گیا کیونکہ اس لیے کہ میں بیمار تھا۔ اگر اس کی جگہ ہم لأن لکھیں، اس طرح کہے لأننی اصبت بمرض شدید، پھر بھی معنی ٹھیک ہے، تو معنی ٹھیک ہونے کی وجہ سے یہ یہاں پہ یہ اس تعلیلیہ ہے۔ تو اس تعلیلیہ کے لیے شرط یہ ہے اگر اس تعلیلیہ کی جگہ ہم لأن لکھیں اور معنی میں کوئی خرابی نہ آئے تو وہ اس تعلیلیہ ہوگا۔ اور یہ حرفیہ، یہ اس تعلیلیہ یہ حرفیہ ہوگا۔ حرفیہ اس لیے ہوگا کیونکہ یہ حین کے معنی کو متضمن نہ ہونے کی وجہ سے یہاں پہ یہ اس تعلیلیہ حرفیہ ہوگا۔ اور اس کی تیسری قسم اس مفاجاتیہ ہے۔ اس مفاجاتیہ کے لیے کیا شرط ہے؟ اس مفاجاتیہ کے لیے شرط یہ ہے مسبوقۃ ببینما و بینا، مسبوقۃ ببینما او بینا، اگر اس مفاجاتیہ سے پہلے بینما موجود ہو یا بینا موجود ہو تو اس وقت یہ اذا مفاجاتیہ ہوگا، اور اس کا معنی ہم اچانک کے ساتھ یا فوراً کے ساتھ کریں گے۔ اس کی مثال بینما کنت جالسا تحت المروحة اذ سقطت علی، بینما جس دوران میں بیٹھا تھا پنکھے کے نیچے اچانک وہ پنکھا میرے اوپر گر گئی۔ تو یہاں پہ یہ اس مفاجاتیہ ہے۔ اس مفاجاتیہ اس لیے ہے کیونکہ اس سے ماقبل بینما مذکور ہے، تو اس مفاجاتیہ کے لیے شرط یہ ہے اگر اس سے پہلے مفاجاتیہ سے پہلے بینما مذکور ہو یا بینا مذکور ہو تو اس وقت یہ اس مفاجاتیہ ہوگا۔ اس کی دوسری مثال بینما کنت اطالع اذ انقطعت الکہرباء، تو یہاں پہ بینما کنت اطالع جس دوران میں مطالعہ کر رہا تھا اذ انقطعت الکہرباء اچانک بجلی چلی گئی، تو یہاں پہ بھی اس سے پہلے بینما موجود ہے، تو بینما کے موجود ہونے کی وجہ سے یہاں پہ یہ اس مفاجاتیہ ہوگا۔ اور یہ اس مفاجاتیہ یہ بھی حرفیہ ہے۔ حرفیہ اس لیے کیونکہ یہ بھی حین کے معنی کو متضمن نہیں ہے،
تو یہ ان تینوں قسم میں سے یہ پہلی قسم اس ظرفیہ یہ اسمیہ ہے، اسمیہ اس لیے کیونکہ یہ حین کے معنی کے متضمن ہے، اور باقی یہ دو قسمیں یہ حرفیہ ہے، اور یہ دونوں حرفیہ اس لیے کیونکہ یہ حین کے معنی کو متضمن نہیں ہے۔